اچھا خلافت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں ہے، ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے، کیوں ایگزیکٹ ترجمہ کر بھی نہیں سکتے وہ، کیونکہ ان کی لینگویج ایک ورلڈ ویو اور بلیف سے آتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا تو بہرحال لینگویج از وائٹل، ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اچھا واپس آتے ہیں، کس پر پہنچے تھے ہم؟ ابو الحسن اشعری پہ. اب آتے ہیں ہم، اور ہوا یہ کہ یہ فلاسفیز آ گئی آپ کے ساتھ. اب آپ کے معاشرے میں ابن سینا بھی آ گئے، ابن سینا کو لوگ دیکھنے لگے. آپ کے لوکل اسکالرس میں جو قرآن حدیث پڑھاتے تھے، اسکالرشپ تو بہت زیادہ تھی، لیکن اس چیز کا رد کرنے کے لیے امام احمد والا ویژن بہت سے لوگوں میں نہیں تھا. صحیح ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ بھائی دی وے ایک بہت لمبی بحث ہے کہ کیوں ایرسٹوٹل ہی ٹرانسلیٹ ہوا، پلیٹو اور سوکریٹس نہیں آیا. وہ ہوتا تو زیادہ تھوڑا سا اچھا ہوتا، کیونکہ وہ لوگ ابن تیمیہ کے مطابق نبی سے قریب تھے بنسبت ایرسٹوٹل کے. بٹ اینی وے یہ بڑی لمبی بحث ہے. ابن سینا آیا، ابن سینا نے بہت ایرسٹوٹولینزم کو پھیلایا ہے بہت زیادہ. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ابن سینا کو ہم سیلیبریٹ کریں یا سر پیٹیں اپنا. میڈیسن کے اعتبار سے ابن سینا واز اے فینومینل فگر. وی شوڈ ریئلی ٹیک پرائڈ آن ابن سینا. اوکے ابن سینا رحمہ اللہ. اب آپ کو تھوڑا کنفیوژن ہوگا، میں بتاتا ہوں میرے کیا وجہ ہے اور ریفرنسز بھی دوں آپ کو. لیکن ابن سینا نے بہت بڑا بلنڈر کیا تھا. وہ بلنڈر تھا ان کے عقیدے کے اعتبار سے. وہ ایرسٹوٹولینزم کے عقیدے پہ چلے گئے تھے، اور ان میں سے انہوں نے کچھ جو بھانڈ مارے. بھانڈ ہوتا ہے بلنڈرز کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ بھنڈ یا بھانڈ؟ اچھا دیکھیں یار، اچھا ہوں میں اردو نہیں بول رہا. اچھا بھنڈ. اچھا یہ ہے تو سلینگ تو نہیں ہے نا؟ سلینگ ہے تو بلنڈر صحیح ہے. انگلش ہے نا، مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے بھائی کو اپنے کہا کہ بھائی، جب میرا بھائی بزنس مین ہے تو میں نے کہا بھائی آپ کو کسی کو اگر کوئی برا برا کہہ رہا ہو نا، کتا نہیں کہو اس کو، یہ کتے کا بچہ نہیں کہو اس کو، ابن الڈاگی. تو آدھی عربی آ گئی، آدھی انگلش آ گئی، اور فیل بھی اچھا ہوگا، اٹ فیلز گڈ. کیونکہ غلام قوم تو اسی طرح کرتی ہے. الناس علی دین ملوکہم. جب بھی آپ آقا کو نقل کریں گے تو وہ خوشی محسوس ہوگی. ابن خلدون نے کہا یہ. اچھا بہرحال ابن سینا کے کچھ عقیدے ایسے ہو گئے تھے کہ ابن سینا نے کہا کہ یہ ورلڈ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ نس کے خلاف جا رہے، کیونکہ وہ ایرسٹوٹولینزم کے عقیدے پہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. اور یہ ہوتا ہے جب آپ نے اپنے نزدیک فیمنزم نے چوائس کا عقیدہ بنا لیا نا، تب یہ قرآن کو اس پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. جس طرح ایک فیمنزم کی ٹائپس پتہ ہے کیا کیا ہے؟ وہ تو ویوز ہیں، ٹائپس ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ویو. میں سے ڈس ایگری کرتا ہوں، انشاءاللہ ہم بات کریں گے فورتھ. لیکن بہرحال ٹائپس کیا؟ لبرل فیمنزم، ریڈیکل فیمنزم، لیسبین فیمنزم، مارکسسٹ فیمنزم، پوسٹ ماڈرن فیمنزم. لیکن ایک فیمنزم ہے اسلامک فیمنزم، النسویہ الاسلامیہ. ایک کتاب ہے شیخ سامی عامری کی، بہت زبردست، ہمارے کالیگ ہیں اور اسکالر ہیں شیخ سامی عامری. میں آپ سے نہیں ہوئی انگلش میں ٹرانسلیٹ کتاب پڑھی گئی نسویہ الاسلامیہ. بہرحال 1970 آن ورڈز اسلامک فیمنزم پھیلایا جا رہا ہے کہ آپ قرآن سنت کو فیمنزم کے عقیدوں پہ سمجھیں، چوائس پر، ایکویلٹی پہ. جب عورت کو زیادہ کور کرنے کا کہا ہے، مرد کو کم کور کرنے کا کہا ہے، تو یہ زیادتی ہے، ہمیں اس کو ری انٹرپریٹ کرنا ہوگا. آپ نے کبھی کچھ ایسے اسپیکرز کو سنا ہے جو اپنی اسپیچز میں تھوڑے سے فیمنسٹ ہوں؟ سر ماشاء اللہ. اچھا تمہیں کچھ کہنے کا فائدہ نہیں ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پریڈومیننٹ فلاسفی ہوتی ہے نا، آپ کو ایک ٹرو اسکالر میں اور ایک نارمل اسکالر میں فرق کرنا ہو تو یہ کہ یہ دے فالوڈ از آلویز اے سلیو بائی دیئر فالوورس. جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ ہمیشہ غلام ہوگا جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں، اس کا کبھی اس کے خلاف نہیں جائے گا. لیکن اچھا اسکالر جو ہوگا نا وہ ہمیشہ سچ بات کہے گا. بہرحال تبھی ہمیں اسٹینڈ آؤٹ ابن امام احمد نظر آتے ہیں. وہ گورنمنٹ کے بھی خلاف گئے کہ نہیں بھائی مجھے یہ عقیدہ نہیں ماننا ہے. میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ اسلامک حکومت ہے لیکن میں اس عقیدے کو نہیں مان رہا، اسلام کو چینج نہیں کروں گا. ابن سینا نے یہ عقیدہ رکھا، اور پھر اور بھی بہت معاملات کیے. انہوں نے یہ بھی انکار کیا کہ فزیکل ریزریکشن ہوگی. انہوں نے کہا کہ باڈی ہماری نہیں اٹھے گی مرنے کے بعد، جسم ہمارا نہیں کھڑا ہوگا وغیرہ وغیرہ. اچھا بہرحال ابن سینا کی سوچ بہت زیادہ کنفیوز کر رہی تھی مسلمانوں کو اس دور میں. تو یہاں پر ہمیں 5ویں صدی میں انٹرنلی بھی چیلنج تھے ابن سینا ٹائپ کے لوگوں سے جو انفلوئنشل ہیں ڈاکٹر وغیرہ میڈیسن کے اعتبار سے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور باطنیہ، اسماعیلیہ، یہ گروپس بھی بہت سارے بڑھ گئے.
اور کلیکٹیولی کرسچینٹی وغیرہ بھی بہت زیادہ اٹیک کر رہے ہیں. ہمیں ضرورت تھی کہ انٹرنل چیلنج جو باتیں نہیں ہیں گروپس وغیرہ کا آ رہا ہے، اور ایکسٹرنل چیلنج جو فلاسفر سے آتا جا رہا ہے ایرسٹوٹولینزم کا، امہ کو ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی، ایسے مجدد کی ضرورت تھی، ایسے مصلح کی ضرورت تھی کہ اس وقت وہ آئے اینڈ ہی جسٹ رسپونڈ دیم فرام دی ایکیڈیمک لیول، فرام دی اسپرچول لیول، فرام دی ایکسپیرینشیل لیول، فرام دی ٹیکسٹول بیسڈ آف قرآن اینڈ سنہ. سو یہاں پر ہمارے پاس آتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ، جن کا سب سے بڑا کارنامہ، اگر ان کے کارنامہ کو دیکھا جائے اس میں ایک کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے کتاب لکھی تحافت الفلاسفہ. تحافت الفلاسفہ، پہلے انہوں نے لکھی مقاصد الفلاسفہ. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو مقاصد الفلاسفہ یعنی مقصد فلاسفرز کا، جس میں انہوں نے کوئی تنقید نہیں کی فلاسفرز میں. انہوں نے دکھا دیا کہ دیکھو مجھے فلاسفی کا علم ہے. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا تحافت الفلاسفہ انکنسسٹنسیز آف فلاسفرز. اس میں انہوں نے پورا رد کیا ہے، اس میں سمجھ لیں پوسٹ مارٹم کر دیا فلاسفی کا. انگلش میں ٹرانسلیشن ہے اس کا، آپ کریں گے PDF مل جائے گی آپ کو. تو 20 آرگیومنٹس لاتے ہیں اور بے تحاشا زبردست آرگیومنٹس. اس سے پتہ چلتا ہے امام غزالی واز ناٹ اونلی اے ٹیکسچول بیسڈ اسکالر جس کو قرآن سنت کا علم تھا، بلکہ امام غزالی آلسو ان کو ریشنل سائنسز کا بھی علم تھا، کیونکہ اس لیول پہ فلاسفرز کا رد کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص لیول پہ جانا ہوتا ہے. یہ چیز آپ تھرو آؤٹ دیکھیں گے امام ابن تیمیہ میں بھی انشاءاللہ جب ہم ان پر آتے ہیں. اچھا بہرحال اس کے بعد فلاسفی کا نام یوجولی کوئی نہیں لیتا ابن رشد تک. ابن رشد ہوتے ہیں اسپین میں. ابن رشد کون ہے؟ ایویروس جس کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج مغرب ہے. ابن رشد اسپین میں ہوتے ہیں. ابن رشد وہی ابن رشد ہے جس نے کتاب لکھی بدایت المجتہد، جو آج مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے انہوں نے کتاب لکھی تحافت الفلاسفہ. امام غزالی کا رد کیا، ایرسٹوٹولینزم کو ڈیفینڈ کیا، عقیدے میں ڈائیورج کر گئے ابن رشد. صحیح ہے. اور ایسا رد کیا کہ وہ تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا فنا فی شیخ، شیخ کے اندر فنا ہو گئے. تو کہہ رہے ایرسٹوٹل کو اتنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ امام غزالی پہ غصہ نکال رہے ہیں سارا. انہوں نے ابن رشد نے اس چیز کو ریوائیو کیا، نہیں ہمیں فلسفے کی ضرورت ہے، فلسفے سے سمجھنا ہوگا. تو پھر واپس آ گیا معاملہ، اور پھر آتے ہیں پھر بہرحال اور بھی پرابلمس آئے. اس کے بعد کون آیا؟ اس کے بعد کروسیڈرز آئے جس نے آپ سے اقصی چھینا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا. صحیح ہے. اس کے بعد یہاں سے تو ویسٹ سے تو آپ کے پاس کروسیڈرز آئے تھے. اس کے کچھ عرصے بعد ایسٹ سے ایک اور طوفان آیا. وہ طوفان کیا تھا؟ منگولز کا، تارتار کا. اور انہوں نے پھر آ کے بے تحاشا قتل و غارت کی. تو تارتار کے بعد ایک انٹلیکچوئل ڈکلائن آیا مسلمانوں کے اندر، کیونکہ کتاب بغداد کیپٹل ہب ہمارا سارا وہ تباہ کر کے چلے گئے تھے. تارتار کو کیسے کنٹرول میں لائے؟ کروسیڈرز کو تو ہم نے صلاح الدین ایوبی سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تارتار کیسے کنٹرول میں آئے؟ ہے یہ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس کا مطلب پتہ کیا؟ جزاکم اللہ خیرا. اس کا مطلب پتہ کیا؟ تارتار آئے، بے تحاشا قتل و غارت. عراق کے اندر، بغداد کے اندر 1.8 ملین لوگوں کا قتل کیا، مسلمانوں کا، علماء کا، سب سے پہلے علماء کا قتل. سمرقند پورا جینوسائڈ، بخارا جینوسائڈ. اس کے بعد یہاں پہ آئے بغداد کے اندر خلیفہ کا قتل کر دیا. اب ان کو روکے گا کون؟ مسلم آرمی تو روک ہی نہیں پا رہی ہے. جو کام مسلم آرمی سے نہیں ہو پا رہا تھا وہ کام علماء نے کر دیا. تارتاریت کرتے رہے اور ایونچولی انہوں نے ایسا اسلام قبول کر لیا. تو اقبال نے اس پہ کہا ہے یہ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ آیت اسلام کو اٹیک کرنے اسلام کے ڈیفینڈر بن گئے. سبحان اللہ. اور ان کی باقاعدہ اسٹوریز ہیں، وہ ٹائم نہیں ہے جانے کا، کیسے تھوڑی تھوڑی اسٹوریز آتی ہیں بہرحال. لیکن اس کے بعد اب ڈیفینڈ کون کرے گا؟ فلسافیکل چیلنج جو آ رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اچھا یہ بھی ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں پر آخری بات بس کرتے ہیں، پھر بریک لیتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پر ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی تارتاریوں کے بعد، جو اسلامک سویلائزیشن اب واپس کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی کچھ علاقوں میں، کہ ایک ایسا مجدد آئے، ایک ایسا مصلح آئے جو فلسفے اور علم کلام میں مہارت رکھتا ہے لیکن قرآن اور سنت سے اس کا رد کرے.
اس زمانے میں بہت بڑے بڑے اسکالرس تھے، ابن صلاح تھے، امام نووی تھے، بہت بڑے بڑے اسکالرس تھے، لیکن ان سب نے کام یہ کیا کہ کامنٹریز لکھی ہیں، 5 جلد کی کتاب اٹھائی اور 15 جلدوں پہ کتاب لکھ ڈالی، جو کہ آج بھی پڑھائی جاتی ہے، امام نووی کی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے۔ لیکن تجدیدی کام کہ ایک چیز نہیں ہے اس کو نئے اینگل سے رد کریں، اس کام کے لیے کسی ایک ایسے اسکالر کی ضرورت تھی جو کہ فلاسفی علم کلام کو جانتا ہو لیکن قرآن سنت پہ اس کی سوچ بہت گہری ہو، تو ایک یہ اینگل پہ ضرورت تھی کہ ایرسٹوٹولینزم سے بالکل مرعوب نہ ہو کوئی کہ ویسٹرن فلاسفی میں اس کا رد کرنا ہے۔ پھر دوسرا ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو کہ اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل اینیمیز کو جانتا ہو۔ اس زمانے میں عیسائیت کا بہت بڑا اٹیک تھا کروسیڈرز کے بعد، اور شیعہ باطنیت کا بھی بہت بڑا رد تھا، تو یہ ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو فلاسفرز کا بھی رد کرے، شیعازم کا بھی رد کرے، ایکسٹرنل اینیمیز جو کرسچینٹی اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دمشق میں خاص کر اس زمانے میں ایک کتاب چلی تھی بہت معروف، اور اسکالرس اس کا رد نہیں کر پا رہے تھے، کیسے آدمی کی ضرورت تھی جو اس کا رد کر سکے۔ پھر تصوف اس زمانے میں، صوفیزم، شروعات تو اس کی ایسے ہوئی تھی شروع میں کہ دل صاف کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن وہ قبر پرستی کی طرف چلا گیا اور اتنا آگے تک چلا گیا کہ ایونچولی ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے کہ اس تصوف پہ جو صوفیزم پہ جو گندے پہلو آگے اس کو ہٹائے اور پورے تزکیہ کے پہلو کو، پورے زہد کے پہلو کو صاف کرے کہ دل صاف کرنا مقصد ہے، اپنے شیخ کی عبادت کرنا مقصد نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر فقہ کے اندر جمود آ گیا تھا، اجتہاد بند ہو گیا تھا، فقہ کے اندر ایسا جمود آیا تھا کہ بعض علماء جوک میں کہتے ہیں مذہبنا صواب یحتمل الخطا و مذہب مخالفنا خطا ولا یحتمل الصواب، کہ ہمارے امام کا جو ہمارے مذہب یعنی ہمارے فقہ کا جو امام ہے ابو حنیفہ مالک شافعی حنبلی، ان کا اجتہاد صحیح ہے اور کبھی کبھی احتمال ہے کہ وہ غلطی کریں لیکن ہر وقت صحیح ہے بائی ڈیفالٹ، اور جو دوسرا امام ہے اس کا بائی ڈیفالٹ غلط ہے، کبھی کبھی احتمال ہے کہ وہ صحیح کرے یہ معاملہ ہو گیا تھا۔ اس وقت ایسی ضرورت تھی کہ ایک بندے کو چاروں مذاہب کا علم ہو اور قرآن سنت کے سورس وہ یوز کر۔ 8ویں صدی کے آپ مجدد کہہ لیں، مصلح کہہ لیں، وہ تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ سارے ورسٹائل ڈائمنشن ہیں، ان کو ایک بریکٹ میں بند کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ اچھا بہرحال تو ابن تیمیہ آتے ہیں، وہ گریک فلاسفی کا بھی رد کرتے ہیں جس طرح غزالی نے کیا تھا ایرسٹوٹولینزم کا، لیکن ایک فرق آتا ہے ان میں کہ وہ گریک لاجک کا بھی رد کرتے ہیں، جو امام غزالی نے کہا تھا یہ تو بیسیکلی بنیاد ہے منطق لاجک وغیرہ، امام ابن تیمیہ اس کا بھی رد کرتے ہیں، یہ فرق تھا ان میں بس۔ اچھا میں اس کو ختم کر دوں، مجھے 5 منٹ دیں، اس کے بعد بریک لیتے ہیں تاکہ پھر اس پہ بنانا پڑے، ڈائریکٹ ایزمز شروع کر دیں۔ یہ بات سمجھانے کی ضرورت کیا تھی؟ سمجھانے کی ضرورت یہ تھی کہ جو ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد، یہ سارے لیگیسی جتنی بھی گریٹ اسکالرس کی ہے، اسٹارٹنگ فرام امام احمد ٹو ابن تیمیہ، ایون آپ بات والے اسکالرس کو بھی لیں، شاہ ولی اللہ دہلوی کو لیں وغیرہ وغیرہ، سب کا کام یہ تھا جو بڑے بڑے اسکالرس سے کہ اسلام کا دفاع کیا جائے، اینڈ ون آف دی کائنڈز آف دی ڈیفینس آف اسلام از ٹو پروٹیکٹ اسلام فرام دی کرپشن آف دی فلسافیکل لینس۔ تو اس زمانے میں ایرسٹوٹولینزم تھا جس سے ان کا انکار ہو رہا تھا، آج کے دور میں یہ سارے ڈفرینٹ ازمس آ گئے، تو ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے دین کے داعی ہونے کے اعتبار سے کہ ہم اس سننا جو لیگیسی علماء چھوڑ کے اس کو کنٹینیو کریں، ورنہ ہوتا یہ کہ آپ اسی لینس پہ اسلام کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے ریشنل سائنسز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آئی ایزیوم اینڈ آئی ہوپ دیٹ انشاءاللہ سم آف یو آر ویل ورسڈ of some of these isms, and so inshallah we are going to see the comparative analysis inshallah. اچھا اب ایک آخری بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم انشاءاللہ اس کا اختتام کریں۔ can we learn philosophy یا can we learn Greek logic؟ اچھا پرابلم فلاسفی کے ساتھ میں نے بتایا کہ اس کے ساتھ کچھ اچھے پہلو ہیں، لیکن ایک برا پہلو یہ ہے خاص کر اسلامک اینگل پہ جو ابن تیمیہ امام غزالی کو دونوں نے تنقید کیا کہ ان سین ورلڈ میں فلاسفی کیوں بات کرتی ہے۔ ایرسٹوٹل کوئی نبی تو تھا نہیں، وہ اپنے حساب سے علم غیب کی بات کر رہا ہے، اور ہم لوگ اتنے متاثر ہیں چاہے آج گھوری چمڑی سے یا پہلے کسی اور اسکن سے، ہم لوگ اس کی ساری چیزوں کو لے لیتے ہیں۔ کیوں ہم لوگ اپنے گارڈ ریلس نہیں لگاتے؟ اگر کوئی بھی چیز بات کر رہا ہے یار یہ بات قرآن سنت سے ٹکرا رہی ہے،
تو ایک یہ پرابلم ہے فلاسفی میں بہت بڑا اینگل، یہ چوائس کا جو آرگیومنٹ ہے. کیوں ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ یار ویٹ اے منٹ آپ کے تو بنیاد میں پرابلم ہے، یہ جو بنیادی عقیدے ہیں ہمارے پاس تو چوائس ہے نہیں. ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم کما قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی چوائس ہے ہی نہیں. خیرہ کا مطلب چوائس ہے نا، چوائس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ نے رسول نے ڈیسائیڈ کر دیا تو کوئی چوائس ہے ہی نہیں تمہارے پاس سورہ احزاب کے اندر. تو چوائس کا آرگیومنٹ آیا کہاں سے؟ یہ تو عقیدے کا پرابلم ہے. لیکن آپ نے پورا کا پورا فیمنزم لے لیا کیونکہ اٹریکٹیو ہو گئی فیمنزم، عورتوں پہ ظلم پہ آواز اٹھا رہی ہے، ہمارے یہاں عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، چلو بھائی ایموشنل ریئیکشن. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں بھی گارڈ ریلس لگانے ہیں. اچھا بائی دی وے فلاسفی آپ کو کیا فلاسفی حکمت سکھا سکتی ہے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک خاص لوگوں سے بات کریں تو فلسافیکل ٹرمز یوز کی جا سکتی ہے اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے. لیکن فلاسفی میں ڈیلو نہ ہو. جس طرح میں بھی اگر کوئی LGBTQ کا رد کر رہا ہوں، میں نے کتاب لکھی ہے، پتہ نہیں وہ آئی کتاب گاڑی کے ساتھ چلی گئی، آپ لوگ بات میں کل لے آؤں گا، اس میں مجھے فلاسفی کی ٹرمز یوز کرنی پڑی. اور میں پہلے پیج پہ ابن تیمیہ کا ریفرنس دیا ہے کہ میں نے کہا ٹرمز یوز کرنے کے اعتبار سے ابن تیمیہ واز اوکے، لیکن انہوں نے کہا کہ فریم ورک آپ اپنا لائیں، فلاسفی کا ایز اٹ از نہیں چھاپے، ورنہ ایونچولی آپ اسلام کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے، فلاسفی کو چینج نہیں کریں گے. تو بھائی دی فلاسفی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ فلو لو کو کہتے ہیں، لو، اور صوفیہ وزڈم، سو لو آف وزڈم فلاسفی. اوکے، فلاسفی فلو لو اینڈ صوفیہ از وزڈم، تو فلاسفی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ نہ کچھ ادوارات سے دیگر ریشنل سائنسز میں وزڈم آپ کو نظر آئے گی، سائیکالوجی میں نظر آتی ہے ہمیں، لیکن آپ پورا سائیکالوجی کو فروئڈسٹ اینگل پہ لیں گے تو آپ بہت بڑے بیوقوف ہیں. اسی طرح فلاسفی بھی ہے، لیکن فلاسفی میں جب ان سین ورلڈ پہ بات ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک کلیئر لائن کھینچنی ہے. اچھا آخری بات، اس کا حکم کیا ہے؟ یہاں وائٹ بورڈ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جزاک اللہ، کہاں تھے آپ کے پاس؟ اچھا ماشاء اللہ. اچھا میں آپ کو ایک میں سبحان اللہ میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں، لکھتے جائیں آپ. ایک شعر ہے اخضری کا، وہ کہتے ہیں والخلف فی جواز الاشتغال. اب بلکہ میں بھیج دوں گا آپ کو، آئی ول سینڈ ٹو شیخ اسحاق اور شیخ معراج اینڈ دے ول سینڈ اٹ. والخلف فی جواز الاشتغال، جواز یعنی جواز فی منطق، به علی ثلاثة اقوال فابن الصلاح والنووي حرما قال قوم ينبغي ان يعلم والقولة المشهورة الصحيحة، صحيحة يعني عنده جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. انہوں نے کہا کہ گریک لاجک، اور اس کو ہمیں گریک لاجک آتی گریک فلاسفی سے ہی ہے تو ہم فلاسفی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. گریک لاجک لرن کرنے کے، یہ کچھ اسکالرس اس کو فلاسفی میں بھی لیا، لرن کرنے کے 3 حکم ہمیں امت میں ملتے ہیں. پہلا حرام، دوسرا اوبلیگیٹوری، لیکن تیسرا جو ان کے نزدیک صحیح ہے permissible for someone who have sound intellect and in-depth knowledge of Quran and Sunnah. So he knows his basis. Is it clear? تو جو قرآن سننا کا گارڈ ریل جانتا ہوں وہ پھر ریشنل سائنسز میں جا سکتا ہے، اور ایونچولی آپ جب اوشن میں سوئم کر رہے ہیں، ہائی کرنٹ ویوز ہیں، لائف جیکٹ نہیں ہوگا ڈوب جائیں گے. تو قرآن سننا از یور لائف جیکٹ. سمجھ میں آ گئی؟ لائف جیکٹ نہیں ہوگا، ادھر آپ اس انفلوئنس کر سنیں گے، اس انفلوئنس کر سنیں گے، وہ ایونچولی ڈفرینٹ فلاسفرس کی باتیں آپ کو اچھی اٹریکٹیو لینگویج میں بتائے گا کہ یار یہ بندہ بات بڑی اچھی کر رہا ہے. تو یو ہیو ٹو ہیو لائف جیکٹ، تو کوئی آپ کو بیوقوف نہ بنا سکے. اچھا یہ بس بیسیکلی چیزیں تھیں. کنکلوژن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ابن سینا کو میں نے رحمہ اللہ کہا تھا، اور یہ ان کے عقیدوں میں مسئلہ تھا. تو ایک سوال آتا ہے ابن سینا کے بارے میں تکفیر ابن تیمیہ نے بھی کی اور ابن غزالی نے بھی کی، اور زمانے میں صرف اشعری اور حنبلی تھے. تو کیسے ہم کسی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس حالت میں دے سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی رپورٹس بھی ہیں، امام ذہبی نے لکھا کہ ابن سینا اپنی موت سے 3 دن پہلے توبہ کر لی تھی، اور پھر انہوں نے مرنے سے پہلے جب توبہ کی اس کے بعد پورا قرآن مجید ختم کیا 3 دن کے اندر. تو امام ذہبی نے لکھا ہے کہ اگر تکفیر ایک عالم کی ہو تو تکفیر قطعی ہوگی ظنی ہوگی؟ ظنی ہوگی.
جتنا اس کے پاس علم پہنچا اس نے اس کے بنیاد پہ اصول لگائے، ضوابط لگائے، چاہے وہ. تو امام غزالی رحمہ اللہ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دونوں ٹاپ کے اسکالرس اس امت کے، وہ ابن سینا کی تکفیر کر رہے ہیں. مطلب فلسافیکل یا عقیدے کی لیننگ کے اعتبار سے ابن تیمیہ یا غزالی دونوں نے تکفیر، لیکن وہ اپنی نالج کے حساب سے لگائی انہوں نے، جو ان کے پاس علم تھا. ان کے پاس شاید علم نہ ہو کہ آخری 3 دن پہلے انہوں نے ابن سینا نے توبہ کی. ہمیں ساری رپورٹس کو لے کے بینیفٹ اور ڈاؤٹ دینا ہے اپنے بھائی کو. تو کبھی بھی آپ جلد بازی میں کفر کے فتوے نہیں لگا کریں، تھوڑا تحمل، تھوڑا صبر. یا ایک ویڈیو دیکھ کر آپ نے کہہ دیا دوسرا کافر ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ اس نے توبہ کر لی ہو. کینسل کلچر ہمارا کلچر نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ کہیں اور سے آیا ہمارے پاس. بس یہ باتیں تھیں. آخری بات انشاءاللہ ہم اس بریک لیتے ہیں اب انشاءاللہ، اور پھر ازمس پر آتے ہیں. سوری تھوڑی لمبی ڈسکشن ہو گئی تھی لیکن بہت ضروری تھا. جب بھی whenever there is a decline in Muslim civilization, like last 200 years is an age of decline, right? So Sheikh Abul Hasan Ali Nadwi said that امت میں کبھی یا تو آئیڈیولوجیکل چیلنج تھا، ملٹری چیلنج تھا. 2 چیلنج ایک ساتھ کبھی نہیں آئے جیسے کہ آج ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا. دین کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں نا. اس پہ ابو بکر صدیق کے فیمس الفاظ ہیں، یہاں لکھ کے لگا دینے چاہیے. شجرہ کا تو بول بھی یہی ہے، اتنقص الدین وانا حی، تم دین کو تبدیل کرو گے جبکہ میں زندہ ہوں. کتنے پیارے جملے ہیں. آج کتنے لوگ آپ میں سے داعی ہیں کہ ہاتھ رہے، کتنے لوگ ہیں دین کی دعوت دینے والے، ہاتھ کھڑا کریں. کوئی بھی اگر آپ کے جاننے والوں میں دین سے دور ہو اور آپ کو برا محسوس نہ ہو تو آپ کے دل میں ابو بکر صدیق جیسا ولولہ نہیں ہے. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں دین کو تبدیل کرو گے، میں زندہ ہوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جوش پیدا کریں. اچھا میں کیا بات کر رہا تھا؟ پرابلم یہ ہوئی، اور پھر آگے چل کے منگولز کے ٹائم پہ ملٹری وائز کمزور تھے، آئیڈیولوجیکلی اسٹرانگ تھے، تو وہ لوگ کنورٹ ہو گئے. آج پرابلم یہ ہے کہ آج ہمارے بچے یا ہم خود آئیڈیولوجیکلی بھی ویک ہیں، دین کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، دین سوال کے جواب دیں، اندر یہ ذہنیت ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ ملٹری وائز بھی کمزور ہے. اور ان سب کے سوالات کیوں ہیں کل پرسوں آئیں گے. آج ایسے دور میں سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ایسے دور میں جائیں تو آپ قرآن سنت کو چھوڑ کے ریشنل سائنسز سے سوالات کے جوابات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ آج ہو رہا ہے کہ قرآن سنت ہمارے سوال کے جوابات نہیں دے رہا. کافی بار جو انٹرپریشن کرنے والے قرآن سنت کی، ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی امام احمد کے لیول پہ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی یاد رکھیے گا. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی غلطی ہو، ریٹروسپیکٹو وہاں بھی ہو رہا ہے. لیکن ذہنی انحطاط کی نشانی ہے کہ پھر ہم فلاسفی اور سائیکالوجی سے اسلام کو دیکھیں گے، نہ کہ ادر وے اراؤنڈ. تو یہ جو آج ہو رہا ہے یہ بیسیکلی مسلم سویلائزیشن کے ڈکلائن کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ بریک کے بعد آتے ہیں، ازمس شروع کرتے ہیں. یا لیٹس ڈو دس انشاءاللہ. بائی دی وے پہلے ایک سوال کا جواب دو جلدی. پہلے ایک بردرز ہے پھر سسٹر. بردرز یہ بتائیں، اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے کہ میں نہیں زکوٰۃ دے رہا تو کیا اسے گورنمنٹ پنش کرے گی پاکستان کی؟ نہیں. زکوٰۃ فرض ہے. ہاں اگر کوئی ٹیکس نہ دے تو کیا پاکستانی گورنمنٹ پنش کرے گی؟ کیوں؟ That's a law of Allah that you have to consider. اب سمجھ میں آیا جو میں کہہ رہا تھا نیشنلزم. پورے 4 دن میں آپ ایک چیز پڑھیں گے، مذہب سے پاور لے کر اسٹیٹ کو دے دی جائے. یہ پچھلے 600-700 سالوں سے چل رہا ہے. اوکے آپ کو پورا ایک میپ دکھاؤں گا میں. ہاں یہ جو میپ ہے نا، یہ یورپ کے اندر شروع ہوتا ہے کرسچینٹی سے. یہ پاور لے کر نیشن اسٹیٹ کو دے دی. اس پروسیس کا نام ہے سیکولرزم یا نیشنلزم. اور اس سے بہت ہم آج تک یہ اس کو اس ہرمینوٹکس کو فالو کریں کہ کس طریقے سے ہم واپس سے انٹرپریٹ کریں تاکہ اسٹیٹ پسند اسلام ہو جائے. تو ہم بھی یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ میں، آپ لوگ بھی یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو یہ پرابلمس آ رہی ہیں باہر. اب آتے ہیں. اچھا پہلی چیز ان ٹرمز کو سمجھ لیتے ہیں. بھائی جو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے، یہ کلاس جب ہم شروع کر رہے ہیں یہ انٹلیکچوئل کلاس ہے، اسپرچوئل کلاس نہیں ہے.
تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کو تزکیہ کی کلاس اٹینڈ کرنی ہوگی یا تزکیہ کے لیکچر سننے ہوں گے. ہم تزکیہ کی کلاس پڑھا رہے ہیں جولائی 7 کو اذان انسٹیٹیوٹ کی طرف سے. میں لازمی ریکمنڈ کروں گا آپ آئیں, کیونکہ دونوں کے بیلنس میں اسلامک پرسنالٹی بنتی ہے. کیونکہ یہ آپ کو صرف اور صرف انٹلیکچوئل آرگیومنٹس پڑھائے گا کہ اس فلسفی کا رد کیسے ہونا ہے. فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں, دوڑ سلجھا رہا ہے سرا ملتا نہیں. You're trying to solve the argument of philosophy from the lens of philosophy, but you cannot find Allah, because philosophers کا problem ہے اللہ نہیں ملتا, ہر چیز مل جاتی ہے نا, اللہ نہیں ملتا. تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ انٹلیکچوئل اینڈ اسپرچوئل مسل دونوں ساتھ کام کرنے چاہیے. دوسری چیز ڈسکلیمر یاد رکھنے سے پہلے کہ میں شروع کروں کہ یہ موٹیویشنل لیکچر یوٹیوب پہ نہیں ہے جو آپ سو کے بھی سن لیں گے, بچہ ساتھ میں تنگ کر رہا ہے اس کو بھی سن لیں گے. یہ آپ کو پورا دھیان دینا ہوگا, بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو ڈسکس سم تھنگ اور انپیک سم تھنگ ریئلی کمپلیکیٹڈ. یو ہیو ٹو پے ریئلی کلوز اٹینشن. تیسری چیز, کوئی بھی کرٹیسزم ہو, کوئی بھی کنٹینشن ہو, آپ ہاتھ کھڑا کریں کہ پلیز کین یو ایکسپلین دس, تو وی کین ہیو دیٹ ڈسکشن ان شاء اللہ. یہ کنٹمپرری ایشوز ہیں, تو دو باتیں اور یاد کر لیں کہ جو بھی میری اپروچ ہوگی اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ ڈس ایگری کریں, کیونکہ اس موضوع پہ جس نے بھی بات کی ہے اس کی ڈفرینٹ اپروچ میتھڈ رہا ہے. تو اٹس ایبسلیوٹلی فائن دیٹ بوتھ آف اس ول کم ود اے ڈفرینٹ میتھڈالوجی. اوکے, اچھا آخری چیز یہ بھی سمجھ لیں, ایکچولی دو اور چیزیں بفور وی کین کنٹینیو, بفور وی کین اسٹارٹ. آپ کوئی بھی کلاس لیتے ہیں, یو آر ٹرائنگ ٹو لرن سم تھنگ, رائٹ. ان دس کلاس یو ول ٹرائی ٹو unlearn something. Write this down. Is learning easy or unlearning is easy? Learning is easy. Well, learning میں آپ نے یہ بھی ڈال دیا, یہ بھی ڈال دیا, یہ بھی ڈال دیا. Unlearning میں ہے کہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنا مجھے اس چیز کو unlearn کرنا ہے, اس فائل کو جا کے shift delete کرنا ہے. اس میں تھوڑا زیادہ کام لگے گا. سب سے پہلے آپ کو گندگی ڈھونڈنی ہوگی, اس کو جا کے ڈیلیٹ کرنا ہوگا. آپ کی تربیت پورے نیشن اسٹیٹ سسٹم میں ہوئی ہے. سب سے پہلے صبح اسمبلی میں ہم کھڑے ہوتے تھے تو کیا بجتا تھا, سورہ یاسین کی تلاوت یا پھر پاک سرزمین کا نظام. یو ایس میں بھی ایسا ہوتا ہے بھائی دیوے. اچھا صحیح غلط اس پہ تو انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے, لیکن اسکولنگ سسٹم پورا اس پر ہے. آپ کی ہسٹری کو ریویمپ کیا ہے تاکہ وہ نیشن اسٹیٹ فیورزم میں وہ بنے پڑھ ہی نہ سکے. تو آپ کی تو تربیت, میری تربیت اس اینگل پہ ہوئی ہے, تو میں کافی چیزیں اس کورس میں انلرن کرنی ہوگی تاکہ ہم آتھینٹک قرآن حدیث کو پھر صحیح طرح لرن کر سکیں. سمجھ آ گیا؟ کیونکہ جو برین ہوتا ہے نا وہ ہمارا وائرڈ ہے ٹو تھنک ان اے سرٹن وے, سو وی مسٹ بریک دوز تھنکنگ پیٹرنس before we can think in a normal, organic, unfiltered Quran and Sunnah way. And it's a painful process, but you all opted to engage in this anyway. اچھا ایک آخری چیز اس سے پہلے کہ ہم یہ شروع کرتے ہیں ٹرمز, یہ جو میں کورس پڑھا رہا ہوں یہ سنتھیسس ٹائپ کا کورس ہے. دیکھیں ایک تھیسس آتا ہے, پھر اس کا ایکسٹریم ریئیکشن, اینٹی تھیسس آتا ہے, پھر جا کے درمیان میں لوگوں کے پاس سنتھیسس آتا ہے. صحیح ہے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین اٹ, کہ ایک سوچ آتی ہے مارکیٹ میں, یوٹیوب ریفیوٹیشن ویڈیو آ جاتی ہے اینٹی تھیسس, اور پھر درمیان میں کچھ اسکالرلی باڈی بیٹھتی ہے اور کہتی ہے نہیں یار یہ اس کا سنتھیسس درمیان میں. صحیح ہے, synthesis always takes time by the way. I will try to teach you from synthesis based approach. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ one issue with that is that when you are teaching synthesis to a crowd who haven't seen the thesis or antithesis, they might overreact and both these sides might label you as extremist. So you have to listen to me very calmly, give me benefit of doubt, اپنے preconceived notions کو پیچھے رکھنا ہے. ابھی پہلی آور کی ڈسکشن میں اگر آپ لوگ یہاں پر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ تیار ہیں, کیونکہ وہ بھی بہت لوڈڈ ڈسکشن تھی. I don't believe Islam is anti-modern or unmodern, or Islam is modern or post-modern. ساری یہ social constructs ہیں سارے یہ modern ہیں. اسلام از اسلام. ہم یہ کہ اسلام ماڈرن ہے یا ان ماڈرن ہے, دونوں چیزوں سے اختلاف ہے. بھائی اسلام اسلام ہے, ہر وقت کے لیے اسلام ہے یا نہیں؟ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دور میں اسلام نہیں نافذ ہو سکتا. اگر میں کہوں اسلام اینٹی ماڈرن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام تو آگے چل ہی نہیں سکتا.
اگر ہم ماڈرنٹی ایک ٹائم کے اعتبار سے ڈیفائن کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سملرلی ہم یہ کہیں گے, بہرحال یہ آگے بھی آئے گا, تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہماری اپروچ ہوگی وہ سنتھسس بیسڈ ہوگی دونوں ایکسٹریمس کے بیچ میں. اور یہ بھی باری ویری سبجیکٹیو ہے, ہر بندہ سوچتا ہے وہ سنتھسس پر ہے, رائٹ. لیکن میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ جب آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہاں پہ دو باڈیز آتی ہیں, یہ بات کرتی ہے, تو ہمیں اس طرح اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے. اچھا, فیو ٹرمز. ایپسٹمولوجی, یہ سمجھنے سے پہلے کہ ہم اسٹارٹ کریں, ایپسٹمولوجی کیا ہے بتائیں؟ اسٹڈی آف نالج. ویئر آر یو گیٹنگ اے نالج فرام, اس کو کہتے ہیں ایپسٹمولوجی. ابھی صرف اتنا ہی سمجھا, بعد میں اس پہ تفصیل میں بات کریں گے. ویئر وی آر گیٹنگ اور نالج فرام, ہم اپنی نالج کہاں سے لیتے ہیں؟ واٹس ایپ سے. کل شیخ نعمان کا میسج آیا کہ ایک تیز ہرکین آنے والا, نہیں ہرکین نہیں آگا تو اسٹرام کہتے ہیں, اسٹرام آنے والا ہے یہاں پہ کراچی کے اندر. یہ میری نالج ہو گئی, میں نے فارورڈ کر دیا فیملی کے گروپس میں, اس میں اس میں, جس طرح ہمارے پاس جب ڈائریکٹ کوئی ایسی نیوز آتی ہے. بہرحال اسٹرام تو آیا نہیں لیکن پھر میرے والدین نے میرا مذاق اڑایا بہت زیادہ. یہ نالج آپ نے دیکھا, وہ میں شیخ نعمان کو انسلٹ کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا, لیکن یہ مذہب کے معاملات میں بھی ہوتا ہے بہت زیادہ. تو ویئر وی آر گیٹنگ اور نالج فرام, یار دین میں تو یہ بات ہے, ویٹ اے منٹ, ویئر یو آر گیٹنگ اے نالج فرام, دس از ویری ٹرو. Oh, by so and so influencer said on YouTube and it got more than 1 million views. Habibi, this is not true epistemology. Where you're getting your knowledge from? اسلام نے مساوات کا حکم دیا, yes یا no? No. کہاں دیا اسلام نے مساوات کا حکم, بتائیں؟ اسلام تو کہتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, کہ جنت اور ہیل والوں میں مساوت نہیں ہے. اب یہ آگے لبرلزم کا عقیدہ, مساوت کو ڈیفائن کیسے کریں گے وہ ہم آئیں گے پرسوں. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جو ہمارے جذباتی جملے فیس بک کے وائرل, ٹویٹر اور یہ سب ہوتا ہے, یہ ہماری ایپسٹمولوجی بن جاتی ہے, اور نالج ہم یہاں سے لینا شروع ہو جاتے ہیں. ویئر وی آر گیٹنگ اور نالج, ایپسٹمولوجی, نالج کہاں سے آ رہی ہے آپ کی, سمجھ آ گئی بات؟ جب میں یوز کروں گا تو آپ کی معرفت نالج کہاں سے آ رہی ہے. دوسرا آنٹولوجی. آنٹولوجی کیا ہے؟ یس ماشاء اللہ, کہ واٹ ایگزسٹ, کیا چیز ایگزسٹ کرتی ہے. ہمارے لیے سین ورلڈ ایگزسٹ کرتا ہے اور ان سین ورلڈ بھی ایگزسٹ کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے, سب ایگزسٹنس ورلڈ لیس ہے اس ایگزسٹنس کے سامنے, سبحان اللہ. لیکن وہ سین میں, ان سین میں, ان سین میں. ماڈرن سوسائٹی ان سین ورلڈ پہ بلیو نہیں کرتی ہے, جو امپیریکل سائنس سے آپ اس کو آبزرو نہیں. تو ہماری آنٹولوجی بھی ڈفرینٹ ہے, ایپسٹمولوجی بھی ڈفرینٹ ہے. اوکے, کہ ایپسٹمولوجی میں وہ قرآن سنت کی سے نالج نہیں لیتے, صرف میڈیسن, امپیریکل وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا, تیسری چیز سنکریٹزم. میں آپ کو بتا چکا ہوں سنکریٹزم کیا ہے. کیا ہے سنکریٹزم؟ Yeah, you're taking knowledge from different, when your system or belief allows incorporation of foreign concepts from a different system. So اسلام میں allow نہیں ہے, اس میں کوئی دو opinion نہیں ہے فقہ کی طرح. اچھا, آخری چیز میٹا فزکس, یہ بہت بڑا ایک الگ معاملہ ہے. بہرحال اس وقت اس کو سمجھ لیں ان سین ورلڈ, باقی ان سین ورلڈ سے زیادہ لمبی ڈسکشن ہے, لیکن بس اس کو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ان ویسٹرن فلاسفی میٹا فزکس ہیز بیکم دی اسٹڈی آف فنڈامنٹل نیچر آف آل ریالٹی ان دی انویزیبل تھنگس, ان سین تھنگس, جس کو ہم علم الغیب کہتے ہیں. گاڈ کا نیچر کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نیچر کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کیا ہیں, روح کا نیچر کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں, اور غیب کی انفارمیشن ہمیں اللہ اور اس کا رسول دے گا. میٹا فزکس فلاسفی میں یہ ڈسکشن کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی لاجک, عقل جو بھی یوز کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں یہ بیسیکلی یہاں پر بہت بڑا پرابلم آتا ہے, جہاں فلاسفی کے ساتھ کچھ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ آپ مسکینوں کی بات کیوں مانیں جب آپ کے پاس رسول ہیں. آپ کے پاس ڈاکٹر ہے, اور میں شیخ اسحاق سے پوچھوں کہ یار میرے سر میں ایک سرجری کروانی کیسے کرائیں, اور شیخ اسحاق شیخ ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, سمجھ میں آگے. تو آپ کے پاس ایک نبی ہے جو آپ کو علم الغیب کی باتیں بتا رہا ہے, اللہ نے بھیجا ہے, آپ اس کی بات جائیں. آپ ایرسٹاٹل کے پاس جا رہے ہیں, آپ پلیٹو کے پاس جائیں گے, آپ سوکریٹس کے پاس جائیں گے. اچھا, اب آتے ہیں, شروع کرتے ہیں. پہلی چیز, ازم کا کیا مطلب ہے؟ جو لفظ کے آگے میں ازم لگا ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے بتائیں, جلدی بتائیں, جلدی. 10 چیزیں یہ آپ کو جلدی سمجھنی ہے, بتائیں. آئیڈیالوجی, آئیڈیالوجی, ویری گڈ. جب بھی ازم یوزولی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایکٹ آف ڈوئنگ سم تھنگ. ازم اب آگے لگا دیں گے تو اس کا ہو جائے گا ایکٹ, عمل, ایکٹ آف ڈوئنگ سم تھنگ. ٹیرر
بول سکتا ہوں نا یہاں پہ؟ مسئلہ ہے کہ کراچی ہے الحمد للہ، ڈیلس کے اندر تو فلٹر ہو جاتا فوراً سینسر بین. اوکے تو ٹیررائز کرنا کسی کو، ازم تو آپ سمجھ میں آ گیا آپ کو، ایکٹ آف ڈوئنگ سم تھنگ، یا تو آئیڈیالوجی جیسا سسٹر نے کہا. یہاں پر جو ہم ازم کو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ فلسافیکل پروگرامز یا اسپیسیفک ایسی ازمپشنس کے ساتھ آئیں جو میٹافزیکل ازمپشن ہو ایک خاص مقصد کے لیے، اس کے لیے ازم یوز ہوتا ہے. اوکے ہم یہ کہیں گے کہ مسلمان کا جو بلیو ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، وہ اسلام پہ مبنی ہے، رائٹ؟ تو مسلمان کبھی بھی کسی ایسے ازم پر نہیں مان سکتا عقیدے کے اعتبار سے جو اس کو اسلام کے میٹا فزکس سے الگ کر دے. صحیح ہے غلط؟ یعنی انسین ورلڈ پہ وہ کچھ بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور آپ کسی اور کے انسین ورلڈ پہ بات کر رہے ہیں اور دونوں کو ملا رہے ہیں. تبھی میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ یہ ٹرم انٹروڈیوس کی جائے کہ آئی ایم اے لبرل مسلم، آئی ایم اے کنزرویٹو مسلم، آئی ایم اے فیمنسٹ مسلم. ہاں لوگ اتنے تھاٹ فل نہیں ہوتے تو ہمیں تکفیر نہیں کرنی ہے، ہمیں انہیں فوراً نہیں کہنا ہے کافر کافر کافر، ایسے نہیں کرنا ہے، بلکہ لیکن انٹرنلائز کریں تو وی آر ناٹ سپوز ٹو سے دس. از کلیئر؟ بیکاز conservatism is not about Islam, buddy. Conservatism is also one of the liberal philosophies. We'll talk about this inshallah. Most likely day after tomorrow. کوئی sisters آپ کو آ کے emotional argument دیں, oh if feminism is all about women rights, then we Muslims should be the first one to accept feminism. آپ نے سنا ہے argument؟ ایک ہمارے یہاں اسپیکر ہیں ویسٹ میں، انہوں نے کہا تھا، مطلب میں تکفیر نہیں کر رہا، انہوں نے شاید ہو سکتا کہ تھاٹ فل نہ ہو کے کہا ہو یہ کہ محمد واز دی فرسٹ فیمنسٹ. اب ہوتا ہے فیمنزم، اسلامک فیمنزم، یہ بات پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تھرسڈے پہ بات کریں گے. We would say that may Allah forgive her, but if you are very thoughtful about what feminism is from the Aqidah perspective, then you should not say these things. Because feminism and Islam, maybe in secondary level they were going to incidentally they were going to say the same thing, but they will reach from a very different intellectual route. سمجھ آ گیا؟ اچھا دوسرا چیز، almost all these isms which we are trying to cover in this class, liberalism, nationalism یا secularism, feminism وغیرہ وغیرہ, all these isms are emotional reactions. Write this down. ایک چیز غلط ہو رہی ہے، اس کا emotional reaction ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے feminism کیوں نکلا تھا sisters؟ Absolutely. Women oppressed ہوئی، کوئی ان کے، اور چرچ بھی انہیں کچھ نہیں کر رہا، بلکہ چرچ ان کے اپریشن میں زیادہ اضافہ کر رہا ہے، ان پہ اور بھی ظلم ہو رہا ہے. تو ایونچولی وومن رائٹس ایڈوکیسی گروپس نکلے، اور ایونچولی یاد رکھیے گا جتنے بھی ازمس نکلے، چاہے فیمنزم ہو، آج کے دور میں فار ایگزامپل میسکلینٹی جو الفا میل یا ریڈ پل موومنٹ نکلا ہے، یا لبرلزم لے لیں، سوشلزم لے لیں، کیپٹلزم لے لیں، مارکسزم لے لیں، نیو مارکسزم لے لیں، they came as an emotional reaction. They tried to respond to one need تھی کہ کوئی اٹھے خواتین کے حقوق کے بارے میں، تو نیڈ تھی، لیکن کچھ صحیح لوگ خاموش تھے تو غلط لوگوں نے ہائی جیک کر لیا. سمجھ میں آ رہا ہے کیا بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں؟ زیادہ مجھے کینسر نہیں ہو رہا، مجھے 4 دن یہاں پہ سکون سے رہنا ہے، صحیح ہے؟ تو جب صحیح لوگ خاموش ہوں گے اور ایک نیڈ ہوگی تو اس کو غلط لوگ ایڈریس کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کو؟ 2 بار ریپیٹ کر چکا ہوں میں. تو all these isms were attractive because there was a need and there were an organized effort to respond to that. کیپٹلزم کی وجہ سے بڑا ظلم ہو رہا تھا تو سوشلزم آ گیا، شور تھا، نیڈ تھی تو سوشلزم ایک الگ اینگل پہ لے گیا. اچھا تیسری چیز جو ہمیں دیکھیں، تو بہرحال یہ بات اس لیے بتانا ضروری ہے کہ دیز آر ریئیکشن کے اندر ہمیشہ اینٹا مینٹیلٹی ہوگی. فیمنزم کے اندر یہ مینٹیلٹی ہوگی ہمیں اوپر جانا ہے، مرد کو نیچے کرنا ہے. جو آج ریڈ پل موومنٹ ہے اس کے اندر یہ ہوگا ہمیں عورتوں کو نیچے لانا ہے، مردوں کو اوپر لانا ہے، کہ ہم نے ریڈ پل کھا لی. اگر میٹرکس مووی دیکھی ہے، نہیں دیکھی کوئی مسئلہ نہیں، تو میں نے نہیں دیکھی، میں مذاق کر رہا ہوں. سین دیکھا ہے ریڈ پل سمجھنے کے لیے، اس میں کوئی حرام نہیں تھا، صرف ایک مرد بیٹھا ہوا تھا، ٹینشن نہیں لے.
آپ ابھی اس کلاس کو لے سکتے ہیں, میرا عقیدہ صحیح ہے بالکل. اوکے اچھا